جی چلیے جی پڑھیے جی. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. تو اس میں سے جو ہے نا جی جناب اب ہم شروع کرنے لگے ہیں. ہم حیات المسلمین شروع کریں گے. حیات المسلمین جو یہ تالیف ہے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے دین کے حوالے سے. ہمارا جو جامعہ اشرفیہ بھی جو ہے جامعہ اشرفیہ یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر بنایا گیا. ٹھیک ہے نا, اشرف علی نام تھا تو یہ انہی کے نام کے اوپر جو ہے وہ تھا بنایا گیا تھا. حضرت رہتے تھے تھانہ بھون کے اندر. تھانہ بھون ٹھیک ہے, تھانہ بھون جو ہے یہ انڈیا کے اندر آج کل جو ہے وہ موجود ہے جگہ جو ہے تھانہ بھون کے اندر. اور وہاں پر حضرت نے اپنی جو تھی ایک زندگی گزاری. اور پہلے حضرت جو تھے وہ کانپور میں پڑھاتے رہے. کانپور کے اندر جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تھے 1301 ہجری کے اندر حضرت فارغ ہوئے. 1301 ہجری کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت جو تھے وہ کانپور میں پڑھایا اور کانپور پہ پڑھانے کے بعد حضرت جو تھے دوبارہ تھانہ بھون منتقل ہو گئے تھے. حضرت کا جو اصلاح کا جو تعلق تھا جو حضرت نے جن سے بیعت کی تھی وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بھی تھانہ بھون میں ہی ہوتے تھے. لیکن جب جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی کا جو معاملہ ہوا تھا تو کیونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں بہت آگے پیش تھے تو حضرت مکہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. پھر مکہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مہاجر مکی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ. اور یہ بہت جو تھے یہ بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے شخصیت تھے, بزرگ تھے اصلاح کے حوالے سے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ چاروں سلاسل کے اندر جو تھے ان کو اجازت تھی. تصوف کے اندر 4 سلاسل ہوتے ہیں, چشتیہ, نقشبندیہ, قادریہ اور سہروردیہ. چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ اور سہروردیہ جو ہیں. تو حاجی صاحب جو تھے وہ ان کے اندر جو تھے یہ ان کو چاروں سلاسل سے اجازت تھی. ان کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا میاں جی نور محمد جھنجھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میاں جی بچوں کو کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن مجید. اس سپارہ نہیں ہوتا نورانی قاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں جی, قاعدہ جو ہوتا ہے جیسے الف با تا وغیرہ. نورانی قاعدہ تو اس وقت نہیں وہ ہوا تھا لیکن جو تھا نا یہ الف با تا وغیرہ جو ہیں یہ سکھاتے تھے میاں جی نور محمد جھنجھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے پاس گئے اور ان سے اصلاح وغیرہ لی. اور پھر حاجی صاحب جو تھے اور جتنے بھی ہمارے علماء دیوبند بڑے بڑے علماء جو تھے جتنے بھی وہ سارے حاجی صاحب سے بیعت ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تعلق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. اور حاجی صاحب نے پھر حضرت کو اجازت دی چاروں سلاسل کے اندر جو تھے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون منتقل ہو گئے تھے. حاجی صاحب کیونکہ چلے گئے تھے. اور اس کے بعد جو تھے تھانہ بھون میں 3 بزرگ ہوا کرتے تھے اصل میں پہلے جو تھے. تو وہاں پہ جو خانقاہ تھی تھانہ بھون کی وہ بالکل ویران ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. وہ ایک تھے شیخ محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک حافظ محمد ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو شہید کر دیے گئے تھے. شیخ محمد تھانوی صاحب بھی نہیں وہ تھے. حاجی صاحب جو تھے وہ چلے گئے. تو یہ تھانہ بھون کی جو خانقاہ تھی یہ ویران سی ہو گئی تھی. تو حاجی صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ, مطلب تمہارا دل بھر جائے پڑھانے سے. کانپور میں بڑے مدرس تھے, بڑا اچھا پڑھاتے تھے اور سارا کچھ. تو 15 سال پڑھایا. تو اس کے بعد پھر حضرت جو تھے تھانہ بھون منتقل ہو گئے, جو ان کی اپنی آبائی جگہ بھی تھی. حضرت کی جو تھی ایک قصبہ سا تھا, چھوٹا سا قصبہ سا تھا, وہاں پہ آ کے منتقل ہوئے. اور حضرت نے وہاں پہ جو تھے بیانات کا سلسلہ, کتابوں کا سلسلہ لکھنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے جو ہے تصوف کے اندر بڑا کام لیا.
اور پچھلی صدی کے مجدد تھے، پچھلی صدی کے مجدد تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سالوں بعد ایک جو ہے نا مجدد کو بھیجتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت ہے کہ 100 سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے اندر تقریباً ایک مجدد آتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ کیا مطلب تجدید کا مطلب؟ یہ کہ دین نیا نکالتا ہے؟ نہیں، دین میں جو باتیں غلط شامل ہو چکی ہوتی ہیں وہ ان کا صفایا کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے کیا رہے گا، یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہر 100 سال بعد ایک ایسا آدمی جو کہ آئے گا، جیسے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں نا 11ویں صدی کے مجدد جو تھے، تو اسی طرح ہی یہ مجدد اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں 100 سالوں بعد۔ اور وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر صدی میں تقریباً ایک کوئی آتا ہے جو دین کے اندر جو غلط باتیں لوگوں نے شامل کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہ نکالتے ہیں۔ مجدد کا مطلب تجدید کرنے والا، اس کی تجدید کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ کیا ہوتا ہے، جیسے دھوبی کپڑے کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے نا، ایسے ہی مجدد کیا کرتا ہے، بالکل صاف دین سامنے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اصل دین تھا، لوگوں نے کیا کر لی ہیں، یہ باتیں دین کے اندر غلط قسم کی شامل کر لی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا۔ جو کتابیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 1800 کتابیں لکھی ہیں، 1800 کتابیں، لیکن چھپی جو ہیں وہ جو ہیں اس طریقے سے وہ 1800 نہیں چھپی ہیں، اس میں سے پوری طور پہ کتابیں نہیں چھپ سکیں جو تھیں 1800 کتابیں وغیرہ۔ اور اپنی زندگی کا ایک معمول تھا بڑا، زندگی کے اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک وہ دی تھی، روزانہ کے 10 پارے، 10 پارے تلاوت فرمایا کرتے تھے، روزانہ کے 10 پارے، 40 خطوط کے روزانہ جواب دیا کرتے تھے اصلاح کے حوالے سے۔ جو شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ خطوط لکھا کرتے تھے اور حضرت اس پہ جواب لکھا کرتے تھے۔ تو 40 کے قریب روزانہ کے خطوط کی ہوتے تھے، 24,000 دفعہ روزانہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، 24,000 مرتبہ۔ پھر جو تھا باقی روزانہ کا زور سے لے کر اثر تک کی حضرت کی کیا ہوتی تھی، وہ مجلس بھی ہوتی تھی جس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا زندگی کا ایک معمول تھا کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایک آدمی کیسے یہ کام کر سکتا ہے، کہ ایک اکیلا آدمی اتنا کام کر رہا ہو۔ پھر جو بات کرتے تھے وہ کیا ہوا، وہ لکھی جا رہی ہوتی تھی، ملفوظات جو ہیں 32 جلدوں کے اندر، وہ ملفوظات جو ہے نا 31 جلدوں کے اندر 32 یعنی وہ ہو جاتی ہیں، خطبات جو ہیں حضرت کے وہ 32 جلدوں کے اندر موجود ہیں خطبات۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خود فرمایا کہ تصوف کو میں نے اتنا کھول کے بیان کر دیا، اتنا کھول کے بیان کر دیا کہ انشاءاللہ صدیوں تک اب کوئی گنجلک باقی نہیں رہے گی، کوئی مشکل بات اس میں باقی نہیں رہے گی، صدیوں تک۔ اور یہ بات واقعی وہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو کام ہے نا، یہ واقعی اس کا مطلب ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت کی 2 شادیاں ہوئی تھیں لیکن دونوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ پہلے سے شادی تھی تو ادھر سے جی وہ ہوا تو اولاد نہیں تھی، پھر دوسری شادی ہوئی تھی، حضرت کے اصل میں بھتیجے کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی بیوہ تھی، اور وہ اب کہاں جاتی، تو پھر حضرت نے کیے تھی وہ ان کے ساتھ شادی کی تھی، جو جس کی وجہ سے گھر کے اندر حالات بھی کافی ذرا وہ ہوئے تھے، ذرا کشیدہ بھی ہوئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے سوکنوں کا ایک معاملہ رہتا ہے۔ لیکن حضرت نے انصاف کر کے دکھایا ہے پورا کا پورا، بیویوں کے درمیان میں ایک بیوی کو گھر لکھا تو دوسری بیوی کے نام پہ بھی گھر لکھا، دونوں کے نام پہ جو ہے گھر لکھا۔ جو چیز ایک بیوی کے لیے آتی تھی وہی چیز دوسری بیوی کے لیے بھی اس طرح ہی آتی تھی۔ تو ایک مرید صاحب آئے تو حضرت کے لیے 2 جو ہے نا وہ تربوز لے کر آ گئے، 2 تربوز۔ حضرت کے پاس اپنے پاس ترازو پڑا ہوا ہوتا تھا خانقاہ کے اندر، کوئی بھی چیز آتی تھی تو اس کو برابر تقسیم کر کے وہ دونوں بیویوں کے گھروں میں بھجوا دیا جاتا تھا کہ جی اس میں سے ہر چیز میں انصاف کرتے تھے، بہت زیادہ انصاف ہوتا تھا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں سے ایک دفعہ وہ آیا تو اس نے جی وہ 2 تربوز لے کر آ گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں یہ 2 تربوز لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، تو آپ جو ہے نا یہ گھر بھجوا دیں۔ حضرت نے کہا کہ اچھا 2 تربوز ہیں تو اب یہ تو مسئلہ میں 2 بیویاں ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے پتہ ہے آپ کا کہ آپ کیا ہیں، بڑا انصاف کرتے ہیں بیویوں کے درمیان میں، تو آپ نے جو ہے نا یہ میں تلوا کے لایا ہوں۔ حضرت نے کہا تلوا کے تو لائے ہو، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک زیادہ میٹھا ہے ایک کم میٹھا ہے، کہ اگر میں بھجواتا ہوں ایک تو ہو سکتا ہے ایک زیادہ میٹھا ہو ایک کم میٹھا ہو، تو اس میں کیا ہوگا پھر اس میں سے؟ اور پھر یہاں تک فرمایا یہ آج کل کے اس لیے میں کہتا ہوں نا آج کل کے ہمارے جو ہے نا لوگوں کو، مردوں کو دوسری شادیوں کا تو بڑا شوق ہوتا ہے،
لیکن جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اس وقت وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں مولوی آج کل کے جو ہے نا بعض مولوی ہمیں منع کرتے ہیں، دوسری شادیوں کے خلاف ہیں، فلاں ہیں۔ دوسری شادی کے کوئی خلاف نہیں ہے، 4 شادیاں مرد کا حق ہے، اگر وہ کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بیوی سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایک شرط ہے کہ کیا آپ بیویوں کے درمیان میں انصاف کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تو آپ انصاف کر سکتے ہو تو آپ ہماری طرف سے آپ کیا کرو، بالکل 4 شادیوں سے ایک کم بھی نہ کرنا، بالکل جو ہے 3 بھی نہیں کرنی، 4 کرنی ہے آپ نے، اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں، پھر ایک ہی بیوی کے ساتھ کیا رہیے، ٹھیک رہیے اور اس کے حقوق ادا کیجیے، ایک ہی، کیونکہ یہ تو اس میں سے ہے کہ انصاف کرنا تو ضروری ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا کیا، وہ انصاف کر کے دکھایا، اور یہاں تک فرمایا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بیوی کی باری ہے تو دوسری بیوی کا خیال لانا بھی میرے نزدیک جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ دوسری بیوی کا خیال آئے اس میں۔ تو اتنا زیادہ انصاف فرماتے تھے۔ تو پہلی بیوی نے حضرت سے یہی کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا اپنے مریدوں کے لیے۔ اس نے فرمایا کہ دیکھو میں نے دوسری شادی کا دروازہ کھولا نہیں ہے، بلکہ اب یہ ہوگا کہ جب میرے مرید یہ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ اتنی پابندی کرنی پڑتی ہے تو وہ سوچیں، وہ کئی دفعہ سوچیں گے دوسری شادی کرتے ہوئے کہ وہ انصاف سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت سے تعلق قائم کیا، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو حضرت نے کہا کہ بھئی اپنی دونوں بیویوں سے لکھوا کے بھیجو کہ تم انصاف کرتے ہو اس کے درمیان، یہ اصلاح کے حوالے سے۔ تو اتنی شریعت کی پابندی ہر چیز میں، ایسا وہ رکھا ہوا تھا کہ شریعت کی پوری پابندی رکھتے تھے، کسی جگہ کے اوپر بھی ذرا سے ادھر نہیں ہونا۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا تھا اس میں سے کہ خیال رکھا، اور پھر جو ان سے جن لوگوں نے ان سے اصلاح لی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا، سب کو جو ہے سارے کے سارے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہی آپ بڑے بڑے حضرات جو ہیں، مولانا خیر محمد جہنری صاحب، تو ایسی ایسی شخصیات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصلاح کے لیے، اور جو ہیں لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ تھانہ بھون کے اندر جب جاتے تھے خانقاہ کے اندر، تو خانقاہ میں جو تھا نا، اگر کوئی بندہ رہ گیا یعنی ٹک گیا اگر، تو اب انشاءاللہ وہ اصلاح یافتہ ہو کے نکلے گا، اصلاح یافتہ ہو کے نکلے گا، ٹک گیا۔ کیونکہ اتنی پابندیاں ہوتی تھیں، اتنی زیادہ شرائط ہوتی تھیں کہ یہ خانقاہ سے سامان اٹھا کے باہر، وہی اس کا سامان اٹھاؤ باہر لے جاؤ، اس کو نکالو، اس کو باہر، اس کو تو ادب بھی نہیں ہے معاشرت کے اوپر، کیونکہ حضرت کے یہاں بڑا زور تھا معاشرت کے اندر کہ کسی کو آپ کی وجہ سے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ معاملات کے اوپر بھی ایسا ہی تھا۔ ایک خلیفہ ایک دفعہ آئے تو ٹرین کے اوپر آئے، تو ٹرین کے اوپر آئے تو ان کے بیٹے کی عمر جو تھی نا، اس زمانے میں یہ تھا کہ 12 سال سے چھوٹے عمر کا جو بچہ ہوتا تھا اس کا ٹکٹ آدھا ہوتا تھا، اور 12 سال سے جو اوپر ہوتا تھا اس کا ٹکٹ جو تھا پورا ہوتا تھا۔ تو ایک خلیفہ آئے اور کہا کہ جناب جو ہے نا، وہ پہنچے حضرت کے پاس، جب وہ تو حضرت جب سلام وغیرہ ہوا تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے، تو کہنے لگے کہ حضرت 12 سال سے چند دن اوپر ہے، لیکن عمر میں چھوٹا لگتا ہے، 12 سال سے چھوٹا لگتا ہے، تو 12 سال سے صرف چند دن اوپر ہو گیا ہے۔ حضرت کا اگلا سوال یہ تھا کہ ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ کہا حضرت آدھا ٹکٹ لیا تھا۔ حضرت نے خلافت ختم کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تو آپ کو نیک سمجھا تھا، میں تو آپ کو نیک سمجھا تھا، آپ تو دھوکے باز ہیں، میں آپ کو نیک سمجھا تھا کہ آپ کیا ہیں، نیک ہیں۔ حکومت کیا تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت ہے، ٹکٹ کی جو معاملات ہیں سارا کچھ۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو تم معاملات میں بھی گڑبڑ نہیں کر سکتے، کسی چیز کے اندر بھی ذرا سی بھی کسی چیز کے اندر گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی ہر ایک بندے کو کیا تھا، اتنی سختی تھی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو اب مسجد کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا اور طالب علم بیٹھا ہوا ہے، تو طالب علم کیا کرے گا، اپنا چراغ جلائے گا، مسجد کے چراغ کو استعمال نہیں کرے گا کہ بھائی تم اب جو ہے مسجد کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، کہ ایک ایک چیز کے اوپر وہ رکھا گیا تھا۔ اور وہ انہوں نے جو چیز سکھائی ہے ہمیں جو ہے نا، وہ واقعی کتابیں پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے عرض بھی کرتا رہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے واعظ روزانہ ضرور پڑھا کریں، اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ اس زندگی کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ ہوں گی،
وہ کیا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو لوگوں نے بہت سی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی وہ لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے، لیکن حضرت نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا کفر کی اس میں سے. کہ ہوتا ہے نا جیسا کہ آپ میرے اوپر کوئی اعتراض کرے تو اب میں کیا کروں گا، میں کہوں گا اچھا میرے اوپر اعتراض کیا، چلو جی میں بھی 4 اعتراض کروں گا. فرمایا نہیں، کسی کے اوپر وہ نہیں کریں گے. تو لوگوں نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ باتیں وہ ہوئی ہیں، لیکن حضرت نے کیا رکھا، حضرت نے کہا، اور حضرت ہمیں سکھا کے گئے ہیں کہ دیکھو اخلاق کیا ہوتے ہیں، کہ تم نے یہ نہیں کرنا کہ تمہارے اوپر کوئی بندہ اعتراض کرے تو تم فوراً شروع ہو جاؤ اس کو جوابات دینے کے اندر جو ہے کہ میرے اوپر اعتراض کیا ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو زندگی کے اندر اس لیے اس لیے انہوں نے جو لکھی، اور یہ جو کتاب ہے حیات المسلمین، کتابیں بہت لکھی ہیں، ظاہری بات ہے اتنی کتابیں لکھی، اور حضرت نے یہ فرمایا کہ مجھے جو ہے نا میرا گمان یہ ہے کہ میری بخشش شاید اس کتاب کی وجہ سے ہو جائے. یہ حیات المسلمین جو ہے، میری بخشش شاید اس کتاب کی وجہ سے ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس کو عربی میں ترجمہ کیا ہے، عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. میرے شیخ جو تھے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عربی کے اندر بھی وہ کیا. اور حضرت نے بھی فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ میری بخشش شاید اس حیات المسلمین کے عربی ترجمے کی وجہ سے ہو جائے، کہ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ وہ عرب جو ہے اس کو پڑھیں تو اس میں سے جو ہے نا یہ حیات المسلمین جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے ساری کی ساری، اس لیے روزانہ بعض ضرور پڑھا کریں، روزانہ بعض تھانے اپنے کو ضرور پڑھیں، آپ کی بڑی حفاظت رہے گی. اچھا یہ کتاب کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس میں آپ پڑھیں گے احادیثیں جمع کی گئی ہیں اور کس طریقے سے وہ پورا اس میں جمع کیا گیا ہے. دیکھیں حیات مسلمانوں کی حیات ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی حیات، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو نا اس میں روح اول سے روح کہہ رہے ہیں، روح دیکھو روح ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، انسان کے اندر حیات باقی ہوتی ہے. اگر روح نہیں ہوگی تو حیات ختم ہو جاتی ہے. تو 25 روحیں ذکر کریں گے اس میں سے. اور ہماری جب تبلیغ دین ختم ہوتی تھی، جب میرا تعلق تھا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو 18 سال، تو جب تبلیغ دین ختم ہوتی تھی پوری کی پوری، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتی تھی، پھر ہماری اس کی مشق شروع ہوتی تھی، ایک ایک روح کی ہم مشق کرتے تھے پوری کی پوری. پھر حضرت کو بتایا جاتا تھا کہ حضرت اس پہ یہ عمل ہے، اس پہ یہ عمل ہے، یہ عمل نہیں ہے. تو پہلے تبلیغ دین کے اوپر سے تقریباً کوئی 55-60 اسباق مکمل ہوتے تھے. 55-60 اسباق میں وہ مکمل ہو کے اس کے بعد پھر یہ 25 اسباق یہ شروع ہوتے تھے. پھر اس کتاب کے بعد حضرت کی ایک اور کتاب ہے فروع ایمان، اس میں 77 ایمان کے شعبے ہیں، حدیث میں جس آتے ہیں 77 ایمان کے شعبے جو ہیں. پھر ان 77 ایمان کے شعبوں پہ پھر ہماری مشق ہوتی تھی کہ اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ ایک توفیق دی کہ میں نے تبلیغ دین بھی حضرت کے پاس پوری اس کی مشق کی، اس کی حیات المسلمین کی بھی پوری مشق کی، فروع ایمان کی بھی 70 ایمان کے شعبوں کی بھی پوری مشق کی. پھر اس کے بعد اور بھی کئی ایک جو تھی مشقیں جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور وہ حضرت کے پاس جو تھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کا سفر جو تھا وہ بہت چند سالوں میں مکمل کروا دیا کہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے اپنی اس میں سے لائف کے اندر لے کر بھی آئیں گے، کہ اگر ہم پڑھیں گے کسی چیز کو تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر کتنی یہ لاگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے اس میں سے جو بات حضرت نے فرمائی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہماری زندگی میں کتنی یہ غالب ہے، کتنے ہم اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ اپنے آپ کو ایک وہ بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو انشاءاللہ اپنے اوپر لاگو کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بس یہ جو ہے نا اسٹاپ ریکارڈنگ.